دنیا 2025 میں جی رہی ہے، جبکہ ایک ملک ایسا ہے جو ابھی بھی 2017 میں جی رہا ہے، دنیا سے 8 سال پیچھے۔ کبھی کبھی حقیقت وقت کے پردوں میں چھپ جاتی ہے اور کبھی وقت خود حقیقت کو چھپا لیتا ہے۔ آپ نے سوچا کبھی، اگر یہ جو دن، مہینے اور سال ہم جی رہے ہیں یہ سب کسی کی بنائی ہوئی ترتیب ہو، اگر وہ کیلنڈر جس پر ہماری تاریخ لکھی گئی اصل وقت نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند نظام ہو؟ سن 1582 ایک ایسا سال جب وقت کو نئے سرے سے لکھا گیا۔ اس سال دنیا کے 10 دن غائب کر دیے گئے۔ 4 اکتوبر کے بعد سیدھا 15 اکتوبر لکھا گیا۔ کسی نے شور نہیں مچایا، بس وقت بدل دیا گیا، اور شاید اسی لمحے ایک مہینہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے جب گھڑیاں نہیں تھیں، انسان آسمان سے وقت پڑھتا تھا۔ چاند کے ہر مکمل چکر کو ایک مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ چاند کے 13 چکر یعنی ایک سال، ہر مہینہ 28 دن کا ہوتا تھا۔ 13 مہینے 28 دن یعنی ٹوٹل 364 دن بنتے تھے۔ ایک دن بچ جاتا تھا جسے دن تخلیق یا دن ہم آہنگی کہا جاتا تھا۔ یہ کیلنڈر قدرت کے ساتھ ہم قدم تھا۔ فصلوں کی بوائی، سمندر کی لہریں، سب اسی تال میل پر تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان، فطرت اور کائنات ایک زبان میں بات کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سلطنتیں ابھریں اور اقتدار نے فطرت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سن 45 قبل مسیح جولیس سیزر نے ایک نیا کیلنڈر متعارف کروایا، جویلین کیلنڈر۔ اس میں 12 مہینے تھے، سال 365 دن کا ہوا، اور ہر 4 سال بعد ایک دن اضافی یعنی لیپ ایئر۔ اس سے سلطنت کے لیے نظم و ضبط پیدا ہوا، مگر قدرت سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ جولائی کا نام جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا اور اگست کا نام اگستیس سیزر کے نام پر رکھا گیا۔ وقت اب آسمان کو نہیں، حکمرانوں کا فرمان بن چکا تھا، لیکن یہ نظام مکمل نہیں تھا۔ ہر سال صرف 11 منٹ کا فرق پیدا ہوتا، مگر صدیوں میں وہ فرق 10 دنوں تک پہنچ جاتا۔ موسم اور مذہبی تہوار غلط مہینوں میں آنے لگے۔ تب پوپ گریگری 13 نے قدم بڑھایا۔ سن 1582 میں انہوں نے اعلان کیا وقت کو درست کیا جائے گا، اور پھر تاریخ بدل دی گئی۔ 4 اکتوبر کے بعد سیدھا 15 اکتوبر، 10 دن ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ دنیا جاگی تو تاریخ بدل چکی تھی۔ یہی تھا گریگورین کیلنڈر، جسے آج ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی صرف غلطی درست کی گئی تھی، یا کچھ اور بھی خاموشی سے بدل دیا گیا تھا؟ قدیم تہذیبوں کے پاس 13 مہینے تھے، ہر مہینہ چاند کے ایک مدار کے برابر۔ یہ کیلنڈر زراعت اور زمین کے چکروں سے جڑا ہوا تھا۔ جب اسے 12 مہینوں میں بدلا گیا تو نہ صرف فطرت کی ہم آہنگی ٹوٹی، بعض محققین کے مطابق 13 مہینوں والا کیلنڈر قدرتی توازن کی علامت تھا، جبکہ 12 مہینوں والا کیلنڈر سیاسی کنٹرول کا نتیجہ۔ ایک نے فطرت کو ترتیب دی، دوسرے نے سلطنت کو۔ ذرا موجودہ مہینوں پر نظر ڈالیں۔ ستمبر کا مطلب ہوتا ہے 7واں، اکتوبر کا مطلب ہوتا ہے 8واں، نومبر کا مطلب ہوتا ہے 9واں، اور دسمبر کا مطلب ہوتا ہے 10واں۔ مگر یہ آج 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں مہینہ ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ قدیم رومن کیلنڈر میں سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، جنوری اور فروری بعد میں شامل کیے گئے، جس سے ترتیب بگڑ گئی۔ وقت کے ساتھ یہ بگاڑ نئے نظام کی بنیاد بن گیا، ایک نظام جو بتاتا ہے کہ شاید ہم جس وقت میں جی رہے ہیں وہ صرف ایک مصنوعی تعمیر ہے۔ آج بھی ایک ملک ایسا ہے جو وقت کی اصل شکل کو محفوظ کیے ہوئے ہے، وہ ہے ایتھوپیا۔ یہاں کیلنڈر میں اب بھی 13 مہینے ہیں، 12 مہینے 30 دن کے اور ایک اضافی مہینہ 5 یا 6 دن کا۔ ان کا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے، جب باقی دنیا 2025 میں داخل ہو چکی ہے۔ ایتھوپیا میں اب بھی 2017 چل رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 2012 میں دنیا کے خاتمے کی پیشگوئی کی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا شاید اصل 2012 ابھی آنا باقی ہے، اور جب 2020 میں کووڈ آیا، ایتھوپیا کے کیلنڈر میں واقعی 2012 کا سال تھا۔ محض اتفاق یا وقت کا ایک خاموش اشارہ؟
وقت ہمیشہ سے طاقت کا آلہ رہا۔ جو وقت کو قابو میں لاتا ہے وہ انسانوں کی زندگیوں، تہواروں، عقائد، حتیٰ کہ سوچنے کے انداز کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ وقت کا کیلنڈر صرف دن گننے کا طریقہ نہیں بلکہ شعور کی ساحت ہے۔ جب فطری وقت چھینا گیا، انسان فطرت سے دور ہو گیا، گھڑیوں کی ٹک ٹک نے دل کی دھڑکنوں کی زبان بدل دی۔ اب انسان وقت کا قیدی ہے، مگر شاید وقت کا اصل چہرہ ابھی بھی فطرت کے آئینے میں چھپا ہوا ہے۔ شاید وہ 13واں مہینہ اب بھی کہیں موجود ہے، ہمارے شعور کے کسی گوشے میں یا فطرت کے کسی خاموش لمحے میں۔ گھڑیاں چلتی رہیں، تاریخیں بدلتی رہیں، مگر وقت اپنی اصل چال نہیں بھولا۔ شاید ایک دن انسان دوبارہ یہ سمجھے گا کہ وقت محض دنوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کی سانسوں کا حساب ہے، اور جب وہ دن آئے گا شاید ہم سب پھر سے 13ویں مہینے میں جی رہے ہوں گے، جہاں وقت، فطرت، انسان دوبارہ ایک ہو جائیں گے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔